يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی 13ویں پشت پر نضر بن کنانہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی اولاد کو قریش کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش کے ایک شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں۔ آپ کا نسب نامہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیں، جو کہ عدنان تک جا کر اللہ کے نبی اپنا نسب نامہ بیان کیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ، جو کہ قریش کا لقب پانے والے بزرگ تھے، بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ ہے۔ قریش کی وجہ تسمیہ دیکھیے۔ قریش کا جو لفظی مطلب ہے، ایک تو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ قرش کی تصغیر ہے۔ قرش سمندر کا وہ طاقتور جانور جو چھوٹی مچھلیوں کو نگل لیتا ہے۔ تو قریش بمعنی بہادر، پر قریش بمعنی جمع کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ قصی بن کلاب یا قصہ بن کلاب نے مختلف قوموں کو مکہ میں جمع کیا تھا، اس لیے اس کو قریش کہتے ہیں۔ قریش یعنی قرش کے معنی ہے کسب، یعنی کمائی، تجارت پیشہ تھے اور بہت فائنینشلی سٹرونگ قبیلہ تھا، مالی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ قریش کا مطلب پھر آپ لگائیں ان نیٹ شیل، بہادر قبیلہ، سیاسی طور پر اپنی قوم کی قیادت کرنے والا قبیلہ اور مالی طور پر بہت مستحکم قبیلہ۔ پھر دیکھیں جی کہ قریش کی شاخیں تھیں کچھ، جس میں بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عبدالدار، بنو اسد، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو سہم، بنو عبد مناف، یہ سب اس کے مختلف شاخیں تھیں، جن کی ایک شاخ بنو ہاشم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر قبیلہ قریش کی اس مکہ میں جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی آپ کو تھوڑی سی معلوم ہونی چاہیے۔ ستادہ یعنی بنو ہاشم خانہ کعبہ کی خدمت اور نگرانی کا کام کرتے تھے۔ سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، یہ کام بھی بنو ہاشم کرتے تھے۔ رفادہ یعنی میزبانی، یہ بھی بنو ہاشم کرتے تھے، حاجیوں کی میزبانی، ان کو کھانا کھلانا۔ پھر ہے عقاب یعنی ان کا قومی جھنڈا قریش کا، یہ بنو امیہ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے اور جنگ میں ان کا قریش کا فوجی جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ پھر الندوہ یعنی دارالندوہ جو کہ قریش کی پارلیمنٹ تھی، اس بنو عبدالدار اس کا انتظام کرتے تھے۔ قیادہ یعنی قیادت کا، قافلوں کی رہنمائی کا کام یہ کیا کرتے تھے بنو اسد۔ پھر قبہ یعنی خیمہ نصب کرنا، جب جنگ ہوتی تھی تو خیمے وغیرہ نصب کرنے کا کام۔ اس کے بعد حکومہ یعنی مقدموں کا فیصلہ کرنا، اور سفارہ یعنی ایلچی گیری اور سفارت گیری۔ یہ قبیلہ قریش کی ذمہ داریاں مختلف اس کی شاخوں میں بانٹی گئی تھیں، اور قبیلہ قریش یہ مکہ میں ان کا یہ مقام تھا۔ قبیلہ قریش کی حکومت کے انتظامی ادارے، جس میں ایثار یعنی فالگیری کے لیے تیر رکھنا، اور مالیاتی نظام، بتوں کے تقرب کے لیے نذرانوں کا انتظام، جھگڑوں کا فیصلہ بھی اسی حکومتی ادارے کے زیر اثر تھا، زیر انتظام تھا۔ شورا اہم امور کی مشاورت، یہ بھی قریش کی حکومت کے انتظامی اداروں میں ایک اہم ادارہ تھا، اہم امور کی مشاورت۔ اشناک یعنی دیت اور جرمانوں کا نظام۔ پھر عقاب یعنی قومی پرچم کی، جو کہ قریش کا قومی پرچم تھا، اس کی علم برداری،
یہ بھی قریش کی حکومت کے انتظامی اداروں میں سے ایک چیز تھی۔ پھر قبہ یعنی فوجی کیمپ اور شاہ سواروں کی قیادت، یہ بھی قریش کے حکومت کا ایک انتظامی ادارہ تھا، اور سفارہ یعنی ایلچی گیری۔ ان انتظامی اداروں کو جب آپ ڈیٹیل میں یا تھوڑا سا ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں تو اس سے اس معاشرے کی جو ایک تصویر ہے اس کی جھلک اس میں نظر آتی ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں تھیں۔ اس کا مذہب بھی آ جاتا ہے ایثار اور مالیاتی نظام میں۔ پھر شورا میں اس قوم کا جو ایک انتظامی ڈھانچہ آ جاتا ہے، لوگ کیسے اپنے مقدموں کے فیصلے کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اشناق، عقاب، قبہ اور سفارہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قوم کس قدر جنگ کی دل دادا تھی، کہ انہوں نے اپنی جنگ کے مختلف امور مختلف قبیلوں اور مختلف شاخوں کے سپرد کر رکھے تھے، تو جس سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش کو جاننے میں کافی حد تک مدد مل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آ کر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔